علیکم، میں امداد سمرو۔ فیصلہ کن دن قریب آ رہے ہیں۔ آج ہے 12 جولائی، 12 کے بعد 13، 14، 15، 16، 17 جولائی کو فیصلہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا تعین ہو جائے گا اور یہ تعین کریں گے پنجاب کے 20 حلقے، اور ان 20 حلقوں کے لیے جنگ جو ہے وہ اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ جنگ ہے عمران خان اور مریم نواز کے مقابلے میں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ حلقے بچانے کے لیے اور اپنا سیاسی مستقبل محفوظ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں خود، اور وہ گلی گلی نگر نگر جا کر جلسے بھی کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، للکار بھی رہے ہیں، چور چور اور غدار غدار کا ورد بھی کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف ہیں مریم نواز صاحبہ، جو عمران خان صاحب جہاں جلسے کر کے جاتے ہیں ان کے جلسوں کے بعد جا کر جلسے کر رہی ہیں، جو کہ اچھی حکمت عملی ہے۔ عمران خان صاحب نے ساہیوال میں چیچاوتنی میں جلسہ کیا تھا اس حلقے میں، تو مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کے جلسے کے بعد گئی۔ حالانکہ عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا وہ اس حوالے سے بہت زیادہ امپریسو تھا کہ بارش ہو چکی تھی، بارش کے بعد وہاں پانی کھڑا ہوا تھا گراؤنڈ میں، اور جو جلسے کی طرف آنے والے کچے راستے تھے ان راستوں پہ وہ کیونکہ کھیتوں سے گزر کر جانا پڑ رہا تھا تو وہ بھی بھیگے ہوئے تھے، وہاں پر بھی پانی تھا، لیکن لوگ وہاں آئے اور میدان میں پانی کھڑا ہوا تھا، کیچڑ بن چکا ہوا تھا، تو وہاں لوگوں نے کھڑے ہو کر عمران خان صاحب کی تقریر سنی۔ جلسہ مکمل ہوا، جلسہ ہو گیا۔ حالانکہ عموماً بارشوں کی وجہ سے جلسے ہوا کرتے ہیں ملتوی منسوخ کر دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے وہ امپریسو جلسہ تھا۔ لیکن جو مریم نواز نے جواب میں کل جلسہ کیا چیچاوتنی میں، وہ جلسہ عمران خان صاحب کے جلسے سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ تو عمران خان صاحب جہاں سے ہو کر جاتے ہیں، مریم نواز وہاں پہنچتی ہیں تو عمران خان صاحب کا اثر جو ہے وہ زائل کرنے کے لیے بڑا جلسہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے حکمت عملی یہی ہے کہ عمران خان صاحب گزر جائیں تو اس کے بعد وہاں پر پہنچ کر بڑا جلسہ کیا جائے تاکہ عمران خان کے جلسے سے بڑا جلسہ نظر آئے۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی ہے، اور حکمت عملی میں اور الیکشن کی حکمت عملی مسلم لیگ نون بہت اچھی بنا لیتی ہے۔ اور تحریک انصاف اب 2 الیکشنز جو ہیں وہ لڑنے کے بعد اور حکومت میں رہنے کے بعد قدرے وہ بھی کچھ سیکھ چکی ہے۔ اس طرح کے داؤ پیچ، میں دھاندلی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، الیکشن مینیج کرنے کی بات کر رہا ہوں پولیٹیکلی۔ باقی تو عمران خان صاحب اگر پولیٹیکلی الیکشن ان کو لڑنا پڑ رہا ہے تو پھر وہ چیخ بھی رہے ہیں، بلکہ اب تو وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، سری لنکا بننے کی دھمکیاں، کہ اگر دھاندلی ہو گئی تو پھر پاکستان کو سری لنکا بنا دیا جائے گا۔ کبھی کبھی عمران خان صاحب کچھ باتیں خود نہیں کرتے، میں نہیں بول دی میرے چو میرا یار بول دا، پھر وہ بلواتے ہیں شیخ رشید صاحب کو۔ شیخ رشید صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے میدان میں اتارا ہوا ہے، لاہور میں، کل بھی لاہور میں تھے، آج بھی لاہور میں۔ اور شیخ صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کا لاہور جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، اور لاہور میں پی ٹی آئی کی کوئی اور لیڈرشپ جو ہے وہ ماحول نہیں بنا پا رہی، اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو لگا کہ جی میرے نمبر 2 جو ہے وہ تو ہے شیخ رشید، تو لہٰذا شیخ رشید کو لاہور میں اتارا ہوا ہے۔ لاہور کے 4 حلقوں کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو الیکشن ہے اس کو وہ شیخ رشید صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ جلسے کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شیخ صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر لاہور کے حلقوں میں دھاندلی ہوئی تو پھر پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ ابھی سری لنکا ان کو نیا وہ ملا ہے، مطلب پہلے چائنا بنانا تھا پاکستان کو، سعودی عرب بنانا تھا، ایران بنانا تھا، امریکہ بنانا تھا، جہاں بھی عمران خان صاحب گئے پاکستان کو وہ نظام انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں وہ نظام لاؤں گا۔ سعودی عرب گئے، انہوں نے کہا جی سعودی عرب والا نظام، چائنا گئے میں چائنا والا نظام لے کر آؤں گا۔ حکومت میں تھے، اب حکومت میں نہیں ہے تو جہاں انتشار ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو ہم وہ بنائیں گے ورنہ۔ تو عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور اب شیخ رشید صاحب کے ذریعے انتخابات میں دھاندلی جو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ دھاندلی ہوگی، یا وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ انتخابات نہیں جیت پا رہے، تو اسی وجہ سے یعنی انتخابات جیتنا، اس انتخابات کا جو جیتنے کا معیار ہے وہ بالکل سادہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا حمزہ شہباز اتنی نشستیں لے جائے گی یا مسلم لیگ نون اتنی نشستیں لے جائے گی کہ 22 کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں دوبارہ انتخاب ہونا ہے وزیر اعلیٰ کا، اس کے لیے ان کو درکار جو نشستیں ہیں وہ ان کو مل جائیں گی، یعنی 186 کا نمبر ان کا پورا ہو جائے گا کہ نہیں۔ 177 ان کے پاس ابھی ہیں تو 9 چاہیے ان کو، میکسیمم 10 سیٹیں چاہیے، تو 20 میں سے حمزہ شہباز یا مسلم لیگ نون 10 سیٹیں لے جائے گی تو مسلم لیگ نون جیت گئی، اور اگر پی ٹی آئی 20 میں سے 12 سیٹیں لے گئی تو پی ٹی آئی جیت گئی۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی اگر یہاں پر 2 سیٹیں بھی پی ٹی آئی ہارے، 2 بھی، تو بھی وہ پی ٹی آئی کی شکست ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں
وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے تھے یا آزاد حیثیت میں جیت کر آئے تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو میں شمولیت کی تھی. ان کے ووٹ سے عمران خان صاحب کے یہاں پر عثمان بزدار صاحب کی حکومت بنی تھی اور ان کے منحرف ہونے سے جو ہے وہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے. تو ان کی ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے انتخابات ہو رہے ہیں. تو اصولی طور پر تو وہ جو عمران خان صاحب ایک بیانیہ بنا کر چل رہے ہیں کہ یہ ضمیر فروش ہیں اور لوگ ضمیر فروشوں کو ووٹ نہیں دیں گے, لوگ ان کو ہرائیں گے, ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, یہ اسکولوں میں نہیں جا پائیں گے ان کے بچے, اور یہ جہاں جائیں گے ان کے لیے چور چور کے نعرے لگیں گے. اب تو خیر چور چور کے نعرے لگانے والوں نے بھی معافی مانگنا شروع کر دی ہوئی ہے. بھائی ایک جو ہے نا ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے, ہر جو ایک چیز جو ہوتی ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے. مطلب آپ کتنا چاہے مرضی سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں, نفرتیں پھیلانے کی کوشش کریں, لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں, لیکن ایک حد کے بعد واپسی شروع ہوتی ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیا ہے, ایک بھائی مسلم لیگ نون میں ہے, دوسرا پی ٹی آئی میں ہے, تو ایک دوسرے کے خلاف کیا ہم چور چور کے نعرے لگائیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے حقہ پانی ایک دوسرے کا بند کریں گے, ایک دوسرے کو ہم تڑی بار کر لیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم وہ قطع تعلق کر لیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ ایک جذباتیت کی حد تک تو کچھ عرصے کے لیے تو ایسی چیزیں چلتی ہیں, لیکن زیادہ دیر نہیں چل سکتی. یہ ہوتے ہیں پاپولسٹک اپروچ ہوتی ہے, اور اس طرح کی اپروچ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ, یعنی لیڈران کی بات کر رہا ہوں میں, قیادت کی بات کر رہا ہوں, جو قیادت اپنا نظریہ نہیں دے پاتی, جو قیادت لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل پر سیاست نہیں کرنا چاہتی ہوتی. آپ دیکھیں پاکستان میں لوگوں کے مسائل سے زیادہ اپوزیشن یعنی ایک دوسرے کی مخالفت کی اپنے مخالفین کے کردار پر سیاست ہو رہی ہے. تو یہ سیاست زیادہ دیر نہیں چلنی. تو میں نے گزارش کی کہ وہ جو غدار کے نعرے عمران خان صاحب لگا رہے تھے, ضمیر فروشی کے نعرے لگا رہے تھے, ان کی بھی اب واپسی ہونا شروع ہو گئی. تو خان صاحب اگر اپنی 20 کی 20 سیٹیں لے لیں گے تو وہ ٹھیک ہے جی, ان کی جیت ہے کہ جی وہ کہیں گے کہ ہاں جی لوگوں نے میرا جو نیریٹو تھا کہ ضمیر فروش تھے, یہ غدار تھے, انہوں نے امریکی سازش کے تحت میرا ساتھ چھوڑا تھا, تو پھر مانا جائے گا کہ ہاں جی عمران خان صاحب کا نیریٹو بکا ہے. لیکن پولیٹیکلی تو اگر عمران خان صاحب 12-13 سیٹیں لے گئے تو مسلم لیگ نون کی شکست ہو جائے گی, ان کی حکومت پنجاب سے ختم ہو جائے گی. لیکن عمران خان صاحب پھر بھی 7-8 سیٹوں کے گھاٹے میں ہوں گے. تو یہ عمران خان صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ وہ ساری سیٹیں جیت جائیں. لیکن بہرحال تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا یہاں پر جو ان کا بیانیہ ہے, اس بیانی کی آزمائش ہے اس وقت. اس وجہ سے عمران خان صاحب خود مارے پھر رہے ہیں نگر نگر گلی گلی, اور شیخ رشید صاحب کو بھی انہوں نے لگا دیا, جو یہ دھمکی دے رہے ہیں شیخ صاحب کہ جی اگر دھاندلی ہوئی تو پھر سری لنکا بن جائے گا پاکستان. اب سری لنکا میں کیا ہو رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں. سری لنکا میں وہاں پر معاشی بدحالی آئی, وہاں موجود جو حکومت تھی اس کی وجہ سے وہاں پر زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے, ملک ڈیفالٹ کر گیا, دیوالیہ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس پیٹرول نہیں تھا, خوراک نہیں تھی, ادویات نہیں تھی, جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, بنیادی سہولیات, وہ ساری کی ساری نہیں ملی. اپنا کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, تو ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہاں پر تو پھر صورتحال بگڑنی تھی. تو وہاں پر بگڑی. کس نے بگاڑی؟ وہاں جو موجود حکومت تھی. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان سری لنکا بن جائے گا, کیونکہ جو 1.5 ماہ کی 2 ماہ کی, ابھی تو خیر 3 ماہ ہو گئے, اس 3 ماہ کی حکومت نے پاکستان کو بنا دیا سری لنکا. تو لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. لوگ یہ ضرور مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد جو حکومت آئی ہے اس حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے, جو کہ حکومت خود مان رہی ہے. حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہاں جی مہنگائی ہوئی ہے اور مزید مہنگائی ہو سکتی ہے. اب تو خیر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا خوشخبری بھی آئے گی, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. تو بہرحال تو اس کی وہ خوشخبری آ سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ مہنگائی جو ہے یا یہ جو ملک کی معیشت کی بدحالی ہے یہ اس حکومت کی وجہ سے, تو لوگ یہ بات نہیں ماننے کو تیار ہوتے کہ جی آپ نے جو کچھ کیا تھا یہ حکومت اسی کا کاٹ رہی ہے, اور لوگوں کے اوپر جو اثرات آ رہے ہیں آپ کے کیے ہوئے اقدامات کی وجہ سے آ رہے ہیں. اب 100 دن اس حکومت کے مکمل ہو جائیں گے تو 100 دن کے بعد اس حکومت سے حساب کتاب لیا جائے گا اس کے بعد, اور ہم لیں گے اور ڈٹ کر لیں گے. ابھی بھی مہنگائی کا جو معاملہ ہے اس پر حکومت پر تنقید ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب جو بیانیہ لے کر جا رہے ہیں لوگوں میں کہ جی یہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان, تو وہ بھی ان کے اپنے خلاف جا رہے ہیں. تو خیر اب میں بات کر رہا تھا جو 20 حلقوں کی. یہاں پر کوئی 8 سے زیادہ حلقے ہیں جنوبی پنجاب کے, اور میں حلقہ وائز جو ہے وہ آپ کو اگلے کسی ویلاگ میں
ساری پوزیشنز بتاؤں گا. پہلے بھی میں ایک دو بار بتا چکا ہوں اور اب بتاؤں گا کہ اب کیا پوزیشن ہے, اور وہ آج کسی ولاگ میں یا اگلے ولاگ میں یا کل صبح والے ولاگ میں وہ میں ساری آپ کے سامنے گزارشات رکھ دوں گا کہ کیا پوزیشن ہے کس حلقے میں, ملتان میں کیا صورت حال ہے, بہاول نگر کی کیا صورت حال ہے, ڈیرہ غازی خان کی کیا صورت حال ہے, اسماعیل خان تو اس پار ہو گیا نا, دریا خان کی کیا صورت حال ہے, اور یہ مظفر گڑھ کی کیا صورت حال ہے, وہ سارا میں, اور لاہور کی کیا صورت حال ہے, ایک ایک حلقے کا آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا. کہ لیکن ابھی میں ذرا دے رہا تھا اوور ویو کہ مریم نواز اور عمران خان صاحب جو آمنے سامنے, تو عمران خان صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا. تو عمران خان صاحب کو جو نقصان فائدہ ہے وہ صرف ایک ہے کہ کچھ جو مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے تو وہ لوگ تھوڑا سا تنگ ہو رہے ہیں حکومت سے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان سے جتنے لوگ تنگ آ کر ان کے خلاف ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ شاید عمران خان صاحب کی طرف واپس لوٹیں. اور دوسرا, مسلم لیگ نون نے جن 20 حلقوں پر اپنے پرانے کینڈیڈیٹس کو چھوڑ کر منحرفین کو ٹکٹ دیا ہے, وہاں پر مسلم لیگ نون کے کچھ حلقوں میں اپنے پرانے کینڈیڈیٹس کی ناراضگی کا جو ایلیمنٹ ہے, فیکٹر ہے, وہ مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس عمران خان صاحب کو جو فیکٹر نقصان پہنچا رہے ہیں وہ زیادہ ہے, وہ کہیں زیادہ ہیں. عمران خان صاحب کا اپنا انداز سیاست سب سے بڑا عمران خان صاحب کو نقصان جو ہے وہ پہنچا, وہ جو حکومت میں جانے کے بعد انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا تھا. لانگ مارچ کرنے کے بعد آ کر اسلام آباد سے واپس چلے گئے تھے, 6 دن میں واپس آؤں گا کہہ کر, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جس طرح کی تقریریں کی, جس طرح کا بیانیہ بنایا, وہ اتنا کنفیوز تھا کہ کبھی کہتے تھے کہ جی امریکی سازش ہے, پھر کہتے تھے کہ جی مجھے 2 سال پہلے پتہ چل گیا تھا کہ جی مجھے نکالا جا رہا ہے, پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ایک شخص ذمہ, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک شخص ذمہ دار ہے, صرف ایک شخص, اور وہ جنرل باجوہ صاحب کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو وہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانیے کی کنفیوژن بھی ان کے ووٹرز کو کنفیوز کر رہی ہے. لیکن وہ ظاہر ہے اتنا انتخابات پر شاید اتنا اثر انداز نہ ہو. جو فیکٹر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ ہیں, ایک تو ہے مریم نواز خود میدان میں اتری ہوئی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت بہت زیادہ ہے, اور مسلم لیگ نون بہت خوبصورتی کے ساتھ پالیٹکس کر رہی ہے. جو حکومت کام کر رہی ہے اس حکومت کو الیکشن سے دور رکھا ہوا ہے, اور الیکشن میں حکومت ظاہر ہے کیمپین تو نہیں کر سکتی, لیکن چہرہ جو ہے مسلم لیگ نون کے 2 چہرے ہیں, ہمیشہ میں کہتا ہوں. ایک چہرہ ہے مریم نواز کی صورت میں جارحانہ چہرہ, دوسرا چہرہ ہے ٹھنڈا ٹھار شہباز شریف صاحب کی صورت میں. مریم نواز کا مطلب نواز شریف, کیونکہ نواز شریف صاحب خود پاکستان میں نہیں ہے, لہٰذا پھر ان کی جو ہے اپنا لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں یا ان کے انداز کی سیاست دیکھنا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو فالو کر رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ جارحانہ انداز میں اپنے والد صاحب سے 2 قدم آگے ہیں, جس طرح کی وہ تقریریں کر رہی ہیں. اور تقریروں میں یہ چیز کوئی پولیٹیکلی اچھی نہیں ہے, لیکن جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. وہ ہے ان کی تقریر, مریم نواز صاحبہ کی 20, 25, 30, 40 منٹ کی جو تقریر ہوتی ہے, آغاز سے اختتام تک عمران خان. اب ان کو مل گئی ہے فراغوگی, اب ان کو مل گئی ہے بشرا بی بی, ان کی کرپشن کی جو مبینہ کرپشن کے قصے اب وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں. تو وہ جو عمران خان صاحب کا اسٹائل تھا نا کہ جی کرپشن کے اوپر بات کیے جاؤ, لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی, وہ اسٹائل ماضی میں نواز شریف صاحب کا تھا. نواز شریف صاحب بھی اسی طرح کرتے تھے. مریم نواز صاحبہ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہیں کیونکہ ان کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کے مسائل پر بات ہونی چاہیے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ یہاں اپنے مخالفین کا کردار کے اوپر بات کر کے الیکشن لڑا جاتا ہے اور الیکشن جیتا جاتا ہے, مسائل پر بات کم ہوتی ہے. تو جب مسائل پر بات کم ہوگی تو اس کا نقصان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوگا. اگر مسائل پر آج عمران خان صاحب کھڑے ہو کر تقریر کریں, بات کریں, تو آج لوگوں کے مسائل عمران خان صاحب کی حکومت کی نسبت زیادہ ہیں. ظاہر ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے تو مسائل زیادہ ہوئے نا, ذمہ دار جو بھی ہے لیکن مسائل ہیں, حقیقت تو یہی ہے. تو خان صاحب کو ایک تو مریم نواز صاحبہ کی ہونے کا الیکشن کی کیمپین کا نقصان ہو رہا ہے, مسلم لیگ نون کی مقبولیت اسی کا حصہ ہے اس کا. دوسرا کہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, حکومتی مشینری, حکومتی وسائل. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو بلدیات انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا وہ تحریک انصاف بری طرح ہاری تھی. دوسرے مرحلے میں عمران خان صاحب خود گئے, انہوں نے وہاں جا کر سرکاری مشینری استعمال پہلے مرحلے میں بھی کی تھی, لیکن زیادہ ظالمانہ انداز میں, زیادہ مطلب وہ ہوتا ہے کھلے انداز میں انہوں نے استعمال کرنا شروع کی. تو دوسرے جو مرحلہ تھا اس میں نسبتاً پہلے مرحلے سے زیادہ بہتر رزلٹ لیے. حالانکہ پشاور تو کھو چکے عمران خان صاحب, پشاور اب پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. اچھا, پشاور سے یاد آیا کہ کے پی کے کی جو صورتحال ہے اس وقت, بارشیں ہو رہی ہیں, میڈیا بے شک کراچی دکھا رہا ہے اور کراچی کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. کراچی پاکستان کا بڑا شہر ہے, اسی وجہ سے ریٹنگ بھی کراچی سے زیادہ آتی ہے, اسی وجہ سے بھی. لیکن اس سب کے باوجود
جو سوشل میڈیا پر خیبر پختونخوا کی بارشوں کی صورتحال ہے، جس طرح گاؤں کے گاؤں سیلاب بہا کر لے گئے ہوئے ہیں اور وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ چیز بھی لوگ کیونکہ اس وقت لوگ فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو. یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے، قومی میڈیا، لوگ اس کو بہت کم فالو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈز چلتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز چلتی ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں لوگوں کو. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ خود صحافی بنا ہوا ہے، خود میڈیا بنا ہوا ہے، تو وہ لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو پشاور عمران خان صاحب کے ہاتھ سے بلدیاتی انتخابات میں چلا گیا تھا سب کچھ کے باوجود بھی، لیکن اب کیونکہ پنجاب کی جنگ ہے، پنجاب کی لڑائی ہے، تو پنجاب کی لڑائی میں عمران خان صاحب کی جو KPK کی کارکردگی جو بھی موجود ہے عمران خان صاحب کے پاس، وہ اور عمران خان صاحب کی اپنی جو پنجاب کی حکومت کی کارکردگی تھی وہ ان کے خلاف جا رہی ہے. اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب میں نسبتاً عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد بہتر کام کرنا شروع کر دیا ہے. اب ایک ہوتا ہے نا لوگوں کو کچھ میسیجز دینا ہوتے ہیں. ابھی کیونکہ آج آخری دن ہے عید کا، تو یہ جو قربانی کے بعد آلائشیں تھیں، اب یہ اشتہار چل رہے ہیں، یہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان کے زمانے میں 3 سال تک شہر آلائشوں کا ڈھیر بنے ہوتے تھے، حمزہ شہباز نے 24 گھنٹوں میں آلائشیں صاف کروا دی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو لوگوں کو بتانی ہوتی ہیں کہ جی ہم وہی ہیں جو عمران خان یا عثمان بزدار سے پہلے اپنے شہروں کو صاف ستھرا رکھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر بھی عمران خان صاحب کے خلاف جا رہا ہے. اچھا، دوسرا جہانگیر ترین گروپ. اب جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ وہی ہیں لوگ جو جہانگیر ترین گروپ کے ہیں، تو جہانگیر ترین کا فیکٹر ساؤتھ پنجاب میں تو کرے گا، اثر انداز ہوگا. جنوبی اپنا جو وسطی پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب، یہاں پر مسلم لیگ نون خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہے. لاہور میں بڑا برا حال کیا ہوا PTI کا. تو یہ فیکٹر جو ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی میٹر کرتی ہے. لاہور میں بے شک ان کے کوئی بہت زیادہ ووٹ نہ ہو یا شاید نہ پڑے، لیکن ساؤتھ میں تو پیپلز پارٹی میٹر کرے گی. خاص طور پر شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے حلقے پر 217 میں، وہاں پر تو ٹھیک ٹھاک وقتہ دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ نے. جو مسلم لیگ نون، ویسے وہ جو سلمان نعیم ہے وہ خود بڑا تگڑا کینڈیڈیٹ ہے، وہ شاہ محمود قریشی کو ہرایا تھا اس نے. اب مسلم لیگ نون بھی اس کے ساتھ، پیپلز پارٹی، گیلانی خاندان بھی اس کے ساتھ. تو یہ سارے فیکٹرز عمران خان کے اگینسٹ ہیں. تو عمران خان صاحب کو بہت زیادہ اس جنگ میں فائدہ نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے. اس جنگ میں عمران خان صاحب خود اترے اور اپنے شوق سے اترے ہیں، تو اس کا عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا. اور سب سے بڑا نقصان جو عمران خان صاحب کو ہوا ہے وہ ہوا ہے 100 یونٹ بجلی کی مخالفت کر کے. جو حمزہ شہباز نے اعلان کیا تھا کہ جی میں اپنے پنجاب کے شہریوں کو، جو غریب ترین شہری ہیں، ان کو 100 یونٹ تک جو بجلی یوز کریں گے ان کو بجلی مفت دوں گا. اس کی مخالفت کی PTI نے، نہیں کرنی چاہیے تھی مخالفت، کیونکہ یہ بے شک الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے تھا. اگر اس کی سپورٹ کرتے تو لوگ PTI کے اگینسٹ جو ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے. بہت زیادہ لوگ ہو گئے اس وجہ سے. کیونکہ میں بار بار بات کروں، میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے. ہمارے دوست متی اللہ جان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ویڈیو اروند کیجریوال کی، دلی کے وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے دلی میں 200 یونٹ تک بجلی غریبوں کو مفت دی ہے. صحت کی سہولیات مفت ہیں، ایجوکیشن مفت ہے وہاں پر. اور عالم یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایجوکیشن میں جو سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر کی. تو دلی جیسے شہر میں پرائیویٹ اسکولوں سے اچھے بھلے پیسے والے لوگوں نے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھا کر سرکاری اسکولوں میں ڈالا. اس وجہ سے نہیں کہ مفت میں تھی، اس وجہ سے کہ ایجوکیشن کے جو اسٹینڈرڈ تھا وہ زیادہ بہتر کر دیا تھا کیجریوال نے. تو اس طرح اگر 100 یونٹ کی جو اپنا حمزہ شہباز نے اعلان کیا تھا اس کی فری کا، تو اس کی مخالفت کی حکومت اپنا PTI نے، تو PTI کو اس کا بھی نقصان ہوا. اور لوگ ظاہر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یار اگر دلی میں لوگوں کو بجلی مفت ہو سکتی ہے تو ہم تو دلی والوں سے غریب تو نہیں ہے نا، پھر ہمیں مفت کیوں نہیں بجلی مل رہی. لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا. اگر جب لوگ صرف یہ سوچیں اور پھر اس سوچ کے اوپر بھی مخالفت کر دی جائے یہ کہہ کر کہ جی الیکشن کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے، تو اس کا نقصان ہوگا. تو عمران خان صاحب کو اس کا بھی نقصان ہوا. بلکہ مسلم لیگ نون نے بڑا خوبصورت انداز سے، ایک سیاسی خوبصورت انداز ہوتا ہے نا، چلاکی کہہ لیں، شاطرانہ انداز سے مسلم لیگ نون نے ایک پروپیگنڈا بنایا کہ جی آپ بجائے اس کے کہ پنجاب کے غریب لوگوں کو 100 یونٹ بجلی دینے کی مخالفت کرتے، آپ کی اپنی KPK میں حکومت ہے، آپ وہاں اپنے وزیر اعلیٰ کو کہہ دیتے کہ وہ اعلان کرے کہ جی 100 یونٹ ہم بھی بجلی مفت دیتے ہیں لوگوں کو. تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ سندھ میں بھی ہونا چاہیے، بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے کہ جو غریب غربا ہے اس کو اگر 100 یونٹ بجلی مفت ہوتی ہے تو کوئی اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے
کیجریوال صاحب کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ جی یہ جو ہمیں ہمارے منتریوں کو 2,000 4,000 بجلی مفت میں مل رہی ہے، یا جو سنتریوں کو جو ہم سہولیات دے رہے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں غریبوں کو کیوں، جنتا کو مفت میں بجلی کیوں دے رہا ہوں۔ تو پی ٹی آئی والوں کو جب یہ تکلیف ہو رہی ہے نا، تو اس کا نقصان ظاہر ہے پی ٹی آئی کو، یا پی ٹی آئی والے جس تکلیف کا اظہار انہوں نے کیا تھا ایک ایسے منصوبے کا جس کی ان کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، پولیٹیکلی ان کو نقصان ہوا، تو یہ والا فیکٹر بھی ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لہٰذا جو نظر آ رہا ہے ابھی، میں نے جیسے گزارش کیا کہ بیچ میں باقی 5 دن ہے، تو 17 جولائی کو جب یہ معرکہ لگے گا، ابھی آخری دن ہے، 2-3 روز اور الیکشن کیمپین چلے گی۔ مریم نواز آج جھنگ میں کر رہی ہیں جلسہ، عمران خان صاحب دریا خان میں کر رہے ہیں جلسہ، تو اس کے بعد مزید ان کے جلسے ہوں گے 2-3 روز اور، تو اس کے بعد جب پولنگ ڈے ہوگا تو اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ ان 20 حلقوں کے ریزلٹس کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت باقی رہنی ہے یا نہیں رہنی، پی ٹی آئی حکومت بنائے گی یا پھر پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا پائے گی۔ اگر نہیں بنا پائے گی، اگر ان کو شکست ہو جائے گی پنجاب سے، تو پھر بقول شیخ رشید پھر وہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان۔ تو سری لنکا بنانے کے لیے کیا عمران خان صاحب پنجاب کی اسمبلی سے بھی ریزائن کر دیں گے اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی توڑ دیں گے اور وہاں سے بھی اسمبلی ڈیزالو کر کے اور نئے انتخابات کا اعلان کریں گے، یا پھر جلسے ان سے کریں گے؟ تو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب 17 جولائی کے بعد اہم اعلان کریں گے، تو اس طرف اشارے دیے جا رہے ہیں، لیکن جو کیلکولیشنز ہیں، جو تجزیہ عمران خان صاحب کی سیاست کو لے کر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ نہیں کریں گے، اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے، جلسے کرتے رہیں گے، نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔